میرا نام اسد ہے۔ میری عمر 22 سال ہے۔ میرے بھائی کی شادی کو کچھ دن ہوئے تھے کہ وہ امریکہ چلے گئے کیونکہ وہاں ان کا اپنا کاروبار تھا۔ اب گھر میں صرف امی ابو اور بھابھی رہ گئے تھے۔ میری بھابھی جوان اور خوبصورت تھی۔ انہیں دیکھ کر میرے دل میں کچھ عجیب سی کیفیت ہوتی تھی۔ بھابھی اکثر کہتی تھیں کہ ان کے سر میں بہت درد رہتا ہے۔ دراصل بات یہ تھی کہ بھائی شادی کے فوراً بعد امریکہ چلے گئے تھے۔ ایک نئی دلہن کے لیے شوہر کے بغیر وقت گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے اور امی کی عمر بھی زیادہ ہو چکی تھی۔ گھر کی ذمہ داریوں کے لیے ایک اور سہارے کی ضرورت تھی، اس لیے بھائی نے ہماری ضرورت کے پیش نظر شادی کر لی تھی اور امریکہ جاتے وقت مجھ سے کہہ کر گئے تھے بھابھی کا خیال رکھنا۔ بھائی کے پیسوں سے میں بہت عیاشی کرتا تھا اور چاہتا تھا کہ بھابھی میری کوئی شکایت بھائی سے نہ کرے۔ ایک رات 12 بجے بھابھی نے مجھے آواز دے کر اپنے کمرے میں بلایا۔ میں نے سوچا کہ شاید انہیں مجھ سے کوئی ضروری کام ہوگا، لیکن جیسے ہی میری نظر بھابھی پر پڑی مجھے بہت شرم محسوس ہوئی کیونکہ بھابھی اس طرح بیٹھی ہوئی تھیں کہ میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں گھبرا کر منہ پھیر لیا اور کہا، بھابھی کوئی کام ہے؟ آپ نے مجھے بلایا ہے؟ عام طور پر بھابھی گھر میں دوپٹہ پہن کر رہتی تھی، لیکن آج وہ بغیر دوپٹے کی تھی۔ میں حیران رہ گیا۔ میری آواز سن کر بھابھی نے کہا، اندر آ جاؤ، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ بستر پر اس طرح لیٹی تھی کہ میری نگاہیں ایک ہی جگہ پر ٹکیں۔ بھابھی نے میری طرف دیکھا اور کہا، شرماؤ مت، میں تمہاری بھابھی ہوں۔ پھر ایک طرف منہ کر کے بولی، اس گھر میں تم ہی میرا سہارا ہو، ہر کام تم ہی کرتے ہو۔ میرے شوہر تو پردیس میں ہے، لیکن تم ہر وقت میرے ساتھ رہتے ہو۔ بس یہی سوچ کر میں نے تمہیں بلایا ہے کہ اس مشکل وقت میں بھی تم میرے ساتھ رہو گے۔ بھابھی کی بات سن کر میں سمجھ نہیں پایا۔ انہوں نے مجھے آزمائش میں ڈال دیا تھا۔ میں سوچ میں پڑ گیا، بھابھی کیسی عورت ہے، دیور کو مساج کرنے کو کہہ رہی ہیں، کیا انہیں شرم نہیں آتی؟ یہ مناسب بات نہیں تھی کہ میں بھابھی کا مساج کروں۔ ایک عورت کا مرد سے مساج کروانا، وہ بھی اپنے دیور سے۔ اگر کوئی اور ہوتا تو میں صاف انکار کر دیتا، لیکن اس وقت بھائی کے پیسوں پر پل رہا تھا، اس لیے بھابھی کے سامنے زبان کھولنے کی جرأت نہیں تھی۔ بھابھی نے اشارے سے تیل کی بوتل دی اور کہنے لگی، یہ بہت اچھا تیل ہے۔ پھر مجھے لگا کہ شاید واقعی بھابھی کے سر میں درد ہے۔ میں نے تیل کی بوتل اٹھائی، بستر پر ان کے پاس بیٹھ کر آہستہ آہستہ سر پر تیل لگا کر مساج کرنے لگا۔ میں نے اپنی نظریں جھکا کر رکھی تھی، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا ہوا تھا، لیکن میں بھی ایک جوان لڑکا تھا، کتنی دیر تک اپنے آپ کو روک سکتا تھا؟ جیسے جیسے تیل لگا رہا تھا بھابھی کی آہیں نکل رہی تھی، جیسے سکون مل رہا تھا۔ بھابھی نے دوبارہ میری طرف نہیں دیکھا اور میں نے بھی اپنی نظر ان کے چہرے پر نہیں ڈالی۔ بھابھی کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ پھر بھابھی کو نیند آ گئی، انہوں نے آواز نکالنا بند کر دی۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں گیا، لیکن میرے دل میں تڑپ رہا تھا۔ بھابھی کی آواز واقعی کمال کی تھی۔ ساری رات میں یہی سوچتا رہا کہ شاید یہ میری اپنی سوچ ہے۔ اگلے دن بھابھی نے کہا، تم میرے سر کا درد ختم کر دیا، میں تمہاری شکر گزار ہوں۔ ان کی بات سن کر میں بہت شرمندہ ہوا اور کہا، بھابھی آپ کا سارا دن گھر کا کام کر کے تھک جاتی ہیں، اس لیے میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹاؤں۔ میری بات سن کر بھابھی کہنے لگی، میری تھکن کبھی نہیں اتر سکتی، جس دن تمہارے بھائی گھر آئیں گے یہ تھکن خود بخود اتر جائے گی۔ میں بھابھی کی بات کا مطلب نہ سمجھ سکا اور کالج چلا گیا۔ دوپہر کو جب میں واپس آیا، بھابھی کپڑے دھو رہی تھی، ان کا سارا وجود بھیگ چکا تھا۔ یہ سب دیکھ کر میرے اندر کا شیطان جاگ گیا۔ میں سوچنے لگا، اگر بھابھی نے مجھ سے کہا کہ میرا مساج کر دو تو میں برداشت نہیں کر پاؤں گا، میں ان کے ساتھ وہ سب کروں گا جو میں چاہتا ہوں۔ امی رات کو جلدی سو جاتی تھیں۔ بھابھی نے دیکھا کہ اماں سو گئی ہیں تو انہوں نے پھر مجھے آواز دی۔ میں بھابھی کے کمرے میں چلا گیا۔ بھابھی ویسے ہی لیٹی ہوئی تھی اور میں سمجھ گیا کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ میں نے تیل کی بوتل اٹھائی، ان کے پاس چلا گیا، لیکن اس بار بھابھی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے گھبرا کر کہا، آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ لیکن دل میں بہت خوش تھا کہ سب کچھ آرام سے مل رہا ہے۔ بھابھی نے کہا، میرے اندر اتنی ہمت نہیں کہ روشنی میں تم سے بات کر سکوں، مجھے تم سے اندھیرے میں بات کرنی ہے۔ اچانک بھابھی نے تیل کی بوتل لے لی اور میری مساج کرنے لگی۔ انہوں نے کہا، برداشت کرنا، لیکن میں تو پہلے ہی سوچ چکا تھا۔ اگلے حصے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔